لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والاحبہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے جنتی حور کی قیمت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ بادشاہ کی ایک کنیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزری۔ وہ سواری پر تھی اور اس کے ساتھ کچھ خدام بھی تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے سے اس کی آہٹ سنی تو مڑ کر پیچھے دیکھا اور اس کی آب و تاب دیکھ کر کہنے لگے، اے کنیز، کیا تیرا آقا تجھے بیچے گا؟ کنیز نے جب یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پرانا چوغا پہنے ہوئے تھے، لیکن خوش شکل اور باوقار دکھائی دیتے تھے۔ اس نے اپنے خدام کو سواری روکنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سواری روک دی تو اس کنیز نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے شیخ، کیا ذرا اپنی بات دہراؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تیرا آقا تجھے بیچے گا؟ کنیز بولی کہ تم پر افسوس ہے، اگر میرا آقا مجھے بیچنا بھی چاہے تو کیا تمہارے جیسے شخص مجھے خرید سکتا ہے؟ پھر خدام نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کے ہمراہ اس کنیز کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کے دربان اس کنیز کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اسے سواری سے اتارا۔ وہ کنیز محل میں داخل ہو گئی، جبکہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پر کھڑے رہے۔ جب کنیز اپنے آقا کے پاس پہنچی تو اس سے کہا، اے میرے آقا، مجھے ایک تنگ دست اور بوڑھا فقیر ملا جس نے بوسیدہ لباس پہن رکھا تھا۔ جب اس نے میرا حسن و جمال، میری شان و شوکت اور میرے خدام کو دیکھا تو حیران ہو کر رہ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تیرا آقا تجھے بیچے گا؟ کنیز کا آقا یہ بات سن کر ہنس دیا اور اس سے پوچھا، وہ بوڑھا کہاں ہے؟ کنیز بولی، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں اور وہ اس وقت محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آقا نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بادشاہ کی نشست گاہ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ کمرہ نواح و اقسام کے قلینوں اور تکیوں سے آراستہ ہے اور محل کا مالک ایک اونچی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا ہوا؟ اے شیخ، اندر آ جاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، جب تک تم یہ قلین نہیں اٹھاؤ گے اور اس کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرو گے، میں اندر نہیں آؤں گا۔ اللہ عز و جل نے محل کے مالک کے دل میں ان کا ایسا رعب و رہیبت ڈال دی کہ اس نے قلین اور تکیے اٹھانے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ سنگ مرمر کا فرش نظر آنے لگا۔ پھر وہ شخص ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، اے شیخ، جہاں چاہیں تشریف رکھیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم، جب تک تم کرسی سے اتر کر اس فرش پر نہیں بیٹھو گے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص فرش پر بیٹھ گیا اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ وہ شخص بولا کہ اپنی حاجت ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری جو کنیز محل میں آئی ہے، کیا تم اسے بیچو گے؟ یہ سن کر گھر کا مالک کہنے لگا، کیا آپ کے پاس اسے خریدنے کے لیے مال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ اس کے حسن و جمال اور شان و شوکت کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 بوسیدہ گٹھلیوں کے برابر ہے۔ اس جواب میں اس شخص کی ہنسی نکل گئی۔ پردے میں موجود وہ کنیز اور دیگر خدام بھی ہنسنے لگے۔ حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ شخص بولا، آپ نے اس کی کنیز کی قیمت اتنی کم کیوں لگائی ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ عیب ہے۔ اس نے پوچھا، آپ اس کے عیوب کیسے جانتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ میں اس کے اتنے عیوب جانتا ہوں جتنے تم بھی نہیں جانتے۔ وہ بولا کہ ان عیوب سے مجھے بھی آگاہ کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عیوب گنوانا شروع کیے۔ چنانچہ فرمایا اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے کپڑوں سے بدبو آنے لگے، اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے بو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے تو میلی کچیلی ہو جائے، اگر بالوں میں کنگھی نہ کرے تو ان میں جوئیں پڑ جائیں اور یہ گندا سر ہو جائے۔ کچھ عمر گزرنے کے بعد یہ بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ اسے نزلہ اور بخار بھی ہوتا ہے، تھوک، بلغم، حیض اور پیشاب و پاخانہ سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی یہ بہت سی مصیبتوں اور آفتوں کا شکار ہے۔ یہ تجھ سے صرف اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ تجھ سے نفع اٹھائے اور تو اس سے نفع اٹھائے۔ یہ تیری وفادار نہیں اور نہ ہی تجھ سے وعدہ محبت میں سچی ہے، بلکہ تیرے بعد جو بھی اس کا آقا بنے گا یہ اسے تیری طرح سمجھنے لگے گی، مگر میں ایک ایسی کنیز کو جانتا ہوں جو ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اسے کافور کی خمیر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس کا لعاب کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ کسی مردے کو آواز دے کر پکارے تو مردہ بول اٹھے، اگر وہ اپنی کلائی سورج پر ظاہر کر دے تو اس کی روشنی مانند پڑ جائے، اور اگر اس کی کلائی رات کی تاریکی میں ظاہر ہو تو ہر طرف اس کا نور چمک اٹھے، اگر اپنے لباس اور زیورات کا رخ آسمان کی طرف اٹھا دے تو سب کو چمکا دے، اگر اس کی زلفوں کی خوشبو زمین پر پھیل جائے تو زمین اور اس کی تمام اشیاء کو مہکا دے۔ وہ معطر ہے، حسین ہے، نازنین ہے، ان گنت خوبیوں سے آراستہ ہے۔ وہ مشک و زعفران کے باغات میں پروان چڑھی اور تسنیم کے چشمے سے سیراب ہوئی۔ وہ کبھی شکستہ دل نہ ہوئی، اس کی رونق ختم نہیں ہوگی، نہ اس کا عہد ٹوٹے گا، نہ ہی اس کی محبت تبدیل ہوگی، اور نہ ہی کبھی بدن کمزور ہوگا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے سوال کیا، اے دھوکے میں مبتلا ہونے والے، اب تو ہی بتا ان دونوں میں سے کون سی کنیز زیادہ اہم ہے؟ وہ بولا خدا کی قسم وہی کنیز عمدہ ہے جس کے اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ جل جلالہ آپ پر رحم فرمائے، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھوڑی سی کوشش، وہ اس طرح کہ رات کے کسی حصے میں بیدار ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب جل جلالہ کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیا کرو، اور جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو بھوکے کو یاد کر کے رضا الہی کے لیے اسے اپنی خواہش پر ترجیح دے دیا کرو، اور راستے سے گزرتے ہوئے پتھر اور کانٹے ہٹا دیا کرو، اور اپنی زبان سے اچھی گفتگو اور اللہ جل جلالہ کا ذکر کیا کرو، اور زندگی کے ایام میں قلیل غذا پر قناعت کرو، اور دار غفلت یعنی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لو، اور دنیا میں عزم مصمم کے ساتھ قناعت پسند زندگی گزارو۔ قیامت کے دن بے خوف ہو کر آؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل جلالہ کے مہمان بن جاؤ۔ یہ باتیں سن کر محل کے مالک نے اپنی کنیز کو پکارا تو وہ بولی لبیک میرے آقا۔ اس نے پوچھا کہ تو نے ان کی باتیں سنی؟ کنیز نے کہا جی ہاں۔ پوچھا یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ جواب دیا خدا کی قسم یہ بالکل سچے ہیں۔ یہ جواب سن کر آقا کہنے لگا پھر تو اللہ جل جلالہ کے لیے آزاد ہے، اور میری فلاں فلاں جائیداد تم پر صدقہ ہے، اور میرا یہ گھر تمام ساز و سامان کے ساتھ فقراء و مساکین میں پر صدقہ ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا پردہ اتارا اور اس سے اپنی ستر پوشی کی اور اپنا قیمتی لباس اتار ڈالا۔ جب کنیز نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگی میرے آقا تیرے بعد میری کوئی زندگی نہیں، اور شان و شوکت ترک کر کے اپنے آقا کے ساتھ ہی جانے کی درخواست گزار ہوئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں الوداع کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اپنے راستے پر چل دیے اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی راہ پکڑی۔ پھر یہ دونوں مرتے دم تک اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں دنیا کی ناجائز محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔